تو یہ چرمی خیمہ تھا نا، اس کو نا نصب کیا گیا جب میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا نا کہ اس طرح باتیں ہوئی ہیں، جس میں آپ نے انصار کے سوا کسی اور کو نہ رہنے دیا، صرف انصار کی جو کمیونٹی تھی، طبقہ تھا وہ تھا، اور باقی سب دور۔ جب انصار جمع ہو گئے تو آپ نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے جو تمہاری نسبت میرے کان میں پہنچی ہے، یعنی تمہارے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے، وہ کیا مسئلہ تھا؟ انصار جھوٹ نہ بولا کرتے تھے، یہ آج کل کے مسلمانوں کو شیوا اللہ ماشاء اللہ، ویسے مسلمان نہ، اب تو جو سچ بولے تو وہ بے وقوف اور بدھو گردانا جاتا ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ سچ کو آنچ نہیں، اور اب سچ کی کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، جو سچ ہے وہ، حالانکہ ہم اس آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی اور رسول کا، جس کو کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے، پتہ نہیں ہے کہ ہم اب مسلمان ہیں کیسے۔ انصار جھوٹ نہ بولا کرتے تھے، کہنے لگے یہ سچ ہے جو آپ نے سنا، مگر ہم میں سے کسی دانا نے ایسا نہیں کہا، کسی عقل مند، کسی بڑے اکابر صحابہ میں سے کسی نے نہیں کہا، نوخیز جوانوں نے ایسا کہا ہے، جو بعد میں مسلمان ہوئی ہے، ابھی جوان ہیں، گرم خون ہے، ہاں جی، ان کو نہیں سمجھ آتی، رونے کی بات پہ بھی ہنستے ہیں، اور اس طرح کی نا آج کل کے بچوں کی طرح۔ تو یہ سن کر آپ نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم تو ثنا یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اس کے بعد یوں خطاب فرمایا کہ یا معاشر الانصار الم اجدکم ضالا فہداکم وہداکم اللہ بی وکنتم متفرقین فالفکم اللہ بی وکنتم عالتا فاغناکم اللہ بی۔ مطلب یہ چوتھے پارے میں آپ صدر جمع میں کی کلاس میں پڑھ چکے ہیں نا، ادھر نہیں ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اسی آیت میں آگے جو باتیں ہیں نا انہی کے حوالے سے یہ حدیث پاک میں اشارہ ہے۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، 120 سال لڑائی انصار کی آپس میں جاری رہی، اوس اور خزرج کی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو تمہارے دلوں میں اس نے الفت ڈال دی۔ وہ ایک دفعہ کوئی باتیں ہو رہی تھی نا، تو ایک منافق ادھر سے گزرا، تو اس نے پھر ایک اپنے نوجوان کو بھیجا کچھ لالچ دے کے، ادھر جا کے اس لڑائی کی، اوس اور خزرج کی جو لڑائیاں ہوئی ہیں ان کی تھوڑے سے واقعات کا تذکرہ کر، تاکہ ان کی نا آپس میں پھر مٹ بھیڑ ہو جائے، اور پھر وہ ہو بھی گئی تھی قریب قریب، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی تھی، تو آپ تشریف لے گئے تھے، تو پھر آپ نے اس وقت بھی فرمایا تھا کہ یہ کیا جاہلیت کی باتیں پھر شروع کر دیا تھا۔ تو یہ اس حدیث پاک میں بھی یہی باتیں آئی ہیں، اور اس آیت کے حوالے سے آئی ہیں کہ اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی آپس میں اسلام کی وجہ سے، اور اسلام تمہارے پاس کیسے آیا؟ بانی اسلام کی وجہ سے۔ آپ ترجمہ سنو، اے گروہ انصار، کیا یہ سچ نہیں کہ تم گمراہ تھے؟ گمراہ کا کیا معنی ہے؟ آپ بتاؤ، گمراہ کیا مطلب ہے گمراہ کا؟ دیکھو دو لفظ ہیں، ان کو اگلا دل کرو سیدھا ہو جائے گا کام۔ گم راہ، جس سے راہ گم ہو گئی ہو، آپ ادھر ایسے جا رہے تھے نا، آگے آپ راستہ بھول گئے، دوسری طرف آپ کہیں بھی نکل جائیں لیکن آپ اپنی اصل راہ سے پھٹک چکے ہیں، تو وہ راہ آپ سے گم ہو گئی، تو آپ مطلب گمراہ ہو گئے، گمراہ جس سے راہ گم ہو جائے۔ اے گروہ انصار، کیا یہ سچ نہیں کہ تم گمراہ تھے؟ خدا نے میرے ذریعے تم کو ہدایت دی، اور تم پراگندہ تھے، یعنی بس تمہیں کوئی نہیں سجائی دیتا تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں، خدا نے میرے ذریعے تم کو جمع کر دیا، منتشر تھے، مختلف وہ اس میں بٹے ہوئے تھے، چھوٹے قبیلوں میں، زبانوں کے حساب سے، کہیں عصبیت، کہیں جناب وہ نسل پرستی، کہیں کیا کہتے ہیں یہ لسانی یعنی زبان کی بیس پہ، یہ پشتو اور یہ پنجابی، اور اس کو جناب نہیں چھوڑنا، بس یہ اس طرح کی نا یہ تھے پراگندہ، اس کو آپ قائل ہیں۔ اور تم مفلس تھے، مفلس کا کیا معنی ہے؟ افلاس کہتے ہیں غربت کو، تو جس میں افلاس پایا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ غریب ہوتا ہے، مفلس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو خدا نے میرے ذریعے تم کو دولت مند کر دیا. آپ یہ فرماتے جاتے تھے اور انصار ہر فکرے پر کہتے جاتے تھے کہ خدا اور رسول کا احسان اس سے بڑھ کر ہے، خدا اور رسول کا احسان اس سے بڑھ کر ہے، خدا اور رسول کا احسان اس سے بڑھ کر ہے. ہاں جی، پورے دھیان سے. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزائے خیر دے. آپ نے فرمایا کہ تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں، خدا اور رسول کا احسان اور فضل ہے اور بڑھ کر ہے. آپ نے فرمایا بخدا. بخدا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خدا کی قسم. اللہ سرکار نے ایک جگہ بیان فرمایا نا، بخدا، خدا کا یہی ہے در، یعنی اللہ کی قسم، اللہ کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. مفر کا معنی ہے بھاگنے کی جگہ، اور مکر کا معنی ہے ٹھہرنے کی جگہ. آپ یا بیٹھ سکتے ہو نا، یا جا سکتے ہو، دو ہی کام، تیسرا تو کوئی بھی نہیں ہے. بیٹھو گے تو یہ آپ کی مقر ہے جگہ، اور اگر جاؤ گے تو جس جگہ پہ آپ بھاگ کے جا رہے ہو یہ آپ کا، یا جس کی طرف جا رہے ہو وہ مفر ہے. ہنسنا نہیں، سوچنا سمجھنا، سمجھا رہا ہوں. اللہ آپ کو ہنساتا رکھے. میں تو ہر وقت دعا گو اضحک اللہ سنک. جب بھی کسی کو ہنستا دیکھو نا، اسے یہ دعا دیا کرو، اضحک اللہ سنک، اللہ تمہارے دانتوں کو ہنسائے رکھے. جب بندہ ہنستا ہے نا تو دانت نظر آتے ہیں. اس لیے بعض اوقات ہنسنے کی جگہ دانت کا استعمال کر دیتے ہیں کہ دانت کے پکڑنا، مطلب کیا ہے، ہنس کیوں رہے ہو؟ ٹھیک ہے، تو زیادہ برل کہہ کا مار کے نہیں ہنسنا چاہیے. یہ باہر بھی نقصان دہ ہے. آقا علیہ السلام اور کوئی نبی بھی کہہ کا مار کے نہیں ہنسے. جب بھی ہنسے تو مسکرائے، اور مسکرانا یہ سنت ہے، ایک صدقہ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا تھا، اور قرآن پاک میں سورہ لقمان میں بھی ہے کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے نہ منہ بنا کے ٹھوڑی چڑھا کے تو نہ ایسے آنا کرو، بلکہ ہنس مکھ ہو کے آیا کرو. اور میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا مومن بھائی کو مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے. آج لوگ، میں اکثر بیان کرتا ہوں، ہنستے بھی کچھ دیکھ کر ہیں، کہیں ہم ہنسیں پھر پھانسی نہ جائیں، یہ کوئی چیز ہی نہ مانگ لے. حالات بھی ایسے چل رہے ہیں، اللہ معاف کرے. کسی کو آپ سلام کرو تو وہ کہتا ہے ذرا میرے ساتھ یہ امداد کر دو. بہرحال، تو یہ لفظ کدھر آیا ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے ابھی جو آخری لفظ ہے، یہ نہیں، لقمان تو بعد میں آیا نا، یہ بخدا سے چلا ہے. بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یعنی آج یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ کتنی بھی عبادات کر لیں، کتنے بھی نیک کام کر لیں، لیکن چونکہ آقا علیہ السلام کی وہ سایہ رحمت میں آنا پسند نہیں کر رہے، تو پھر رب تعالیٰ کو یہ قبول نہیں ہے. یہاں انہیں جو اچھائی کی ہے اس کا بدلہ دے دے گا، مال زیادہ دے دے گا، کچھ کر دے گا، شہرت دے دے گا، سب کچھ، لیکن ادھر کچھ نہیں ہے. کیوں کہ اس در پہ نہیں آئے. تو کیوں در پہ نہیں آیا او بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں میں رنگیندے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بخدا کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی قسم، خدا کی قسم. عربی میں 3 لفظ قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی ویسے استعمال ہوتے ہیں. یہ والتین ہے، ٹھیک ہے، والفجر ہے، جو الف لام یہاں پہ بھی نہیں، یہ واو بھی، یہ بھی قسم والی واو ہے. اور جو لفظ استعمال ہوتے ہیں واللہ، باللہ، تاللہ، ٹھیک ہے، یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور یہ جو ہماری اردو میں استعمال ہو رہا ہے یا فارسی میں ہو رہا ہے بخدا، تو یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اب بہت سارے میں نے تمہیں بتا دیے، ذہن میں رکھنا چاہیے. بخدا اگر تم چاہو، میرے آقا علیہ السلام نے نا، جب انہوں نے جواب کوئی نہیں دیا نا سوائے اس کے کہ بس اللہ کا اور اس کے رسول کا فضل ہے. تو دیکھو نا، خدا اور رسول دونوں کو وہ کر رہے ہیں. صرف یہ نہیں کرے کہ اللہ کا فضل ہے، بے شک اللہ کا ہی فضل ہے حقیقت میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فضل ہوا ہے نا. تو دونوں کا ہستے اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی شان کے لائق وہ کہہ رہے ہیں. کوئی جواب اور نہیں دے رہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا، تو پھر انہوں نے پھر وہی جواب دیا. تو آپ نے فرمایا بخدا، اگر تم چاہو تو یہ جواب دو، میں ساتھ ساتھ تمہاری تصدیق کرتا جاؤں گا. یعنی وہ غلط نہیں ہوگا. وہ کیا جواب ہے؟ یہ
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ لوگوں نے آپ کی تکذیب کی، لوگوں نے آپ کو جب جھٹلایا تو آپ ہمارے پاس آئے۔ کن لوگوں نے جھٹلایا تھا؟ قریش کدھر تھے؟ مکہ مکرمہ میں۔ تو یہ انصار کدھر تھے؟ مدینہ شریف میں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہو نا کہ آپ کو اپنی قوم نے جھٹلایا اور آپ ہمارے پاس آئے، ٹھیک، ہم نے آپ کی تصدیق بھی کی اور لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو ہم نے آپ کی مدد بھی کی، لوگوں نے آپ کو وہاں نکلنے میں مجبور کیا تو ہم نے آپ کو پناہ بھی دی، اور آپ مفلس تھے تو ہم نے جان و مال سے آپ کے ساتھ ہمدردی بھی کی۔ ابھی انہوں نے یہ واحد کا صیغہ استعمال کیا لیکن مجھے وہ نہیں لگا، مناسب نہیں لگا۔ پھر فرمایا کہ میں نے یہ ساری باتیں حقیقت کی، واقعی تم نے یہ میرے ساتھ کیا ہے، تم بے شک نبی کہو یہ حقیقت ہے، ٹھیک۔ اب وجہ بتائی کہ میں نے ان کے ساتھ یہ کیوں کیا ہے، میں نے آپ کو کچھ دن پہلے یہ بتایا بھی ہے یہ بات۔ پھر فرمایا میں نے تالیف قلوب کے لیے، تالیف کا معنی ہے الفت، کیا معنی ہے؟ محبت، ہاں جی، مودت اس طرح، اور قلوب قلب کی جمع ہے، دل کو کہتے ہیں، قلب کا معنی ہے بدلنا پھرنا، دل بھی پھر جاتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا ادھر رکو میرے آنے تک، آپ رکے رکھے، پہلے آپ کے دل نے کہا کہ جی رکتا ہوں، پھر ذرا سی دیر زیادہ ہوئی آپ بھاگ گئے، آپ کے دل نے کہا نا، دل بدل گیا، دل بدل جاتا ہے، اسی لیے اسے قلب کہتے ہیں موٹے قاف کے ساتھ۔ تو تالیف قلوب کا کیا معنی ہوا؟ دل میں محبت ڈالنا۔ مؤلفۃ القلوب ان لوگوں کو کہتے ہیں جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوا چاہ رہے تھے، بالکل ہونا چاہ رہے تھے، ابھی ہوئے نہیں تھے، ان کے ساتھ بھلائی کرنا کہ یہ خوش ہو کر پورے اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ تو ان لوگوں کو یا نئے نئے اسلام لائے ہیں اور ان کے بارے میں ڈر ہے کہیں پھر نہ پھر جائیں، تو ان کے ساتھ بھلائی کرنا کہ ان کا دل جم جائے اور اسلام کی محبت میں آگے آ جائے۔ ایک صحابی کے بارے میں آپ نے مجھے نہیں سنا ہے کہ نہیں سنا ہے، وہ مسلمان ہوئے نا، تو آقا علیہ السلام نے اسے کوئی چیز اس نے مانگی تو آپ نے نا پتہ نہیں 100 یا 200 بکریاں دے دی، مدینہ شریف کی بات۔ وہ واپس کیا قبیلے میں، وہ اپنے قبیلوں کو آؤ ادھر مسلمان ہو، وہ جو مسلمانوں کی نبی ہے نا وہ اتنا دیتے ہیں کہ بندے کو غربت کا ڈر ہی نہیں رہتا۔ تو اب اس کے دل میں یہ محبت کیسے آئی؟ اس مال کی وجہ سے جو آپ نے عطا فرمایا تھا۔ تو ان کو بھی آپ نے اس لیے دیا تھا، یہ اب آپ انصار کو بتا رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے تالیف قلوب کے لیے اہل مکہ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اے انصار کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ لوگ اونٹ بکریاں لے کر جائیں اور تم رسول اللہ کو لے کر گھر جاؤ؟ یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کچھ دن پہلے، اتنی آپ کو یاد ہوگی نہیں۔ اللہ کی قسم تم جو کچھ لے جا رہے ہو وہ اس سے بہتر ہے جو یہ لے جا رہے ہیں۔ میں نے 2-3 باتیں بھی آپ کو سنائی تھی آگے سے، وہ محمود غزنوی علیہ رحمہ کی کہ ایاز کی، کہ وہ ایسے ہیرے پھینکے تھے تو وہ لوگ ہیرے چننے شروع ہو گئے۔ ابھی آپ کو یاد آیا اتنے، جب سب لوگ رو چکے ہیں تو یہ ہنس چکے ہیں۔ تو بندے کو اتنا جو ہے نا ایکسپرٹ بالکل ہونا چاہیے، الرٹ ہونا چاہیے کہ بس اشارہ ملے تو بات آگے چلے۔ یہ کیا بات ہوئی، سارا کچھ میں نے خاکہ بتا دیا، پھر آپ سمجھیں گے ہاں ہم نے سنا تھا۔ اب تمہارا سننا نہ سننا کیا کس معنی میں ہے، وہ لے جا رہے ہیں۔ اگر لوگ کسی وادی یا درہ میں چلیں، یہ ایک نیا جملہ ہے، یعنی ایک سائڈ پہ چلیں اور یعنی باقی لوگ، تو میں انصار کی وادی یا درہ میں چلوں گا، یعنی میرا وہ پلڑا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں انصار کے حق میں ہوگا۔ اب 10 بندے ہیں، 5 ادھر سے جا رہے ہیں، 5 ادھر سے جا رہے ہیں، تو میں ادھر کے لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں انصار والوں کے ساتھ جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ میرا قلبی تعلق ہے تمہارے ساتھ، میں تمہاری ان سارے احسانات کو یاد رکھتا ہوں۔ اچھا، یہ سن کر انصار پکار اٹھے۔ اصل میں انہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خطرہ پڑ گیا تھا کہ سرکار پاک ان کے ساتھ بہت بھلائی کر رہے ہیں، کہیں آپ ادھر ہی دوبارہ اپنا ٹھکانہ نہ کر لیں، ادھر ہی نہ رہ جائیں اور ہم پھر خالی ہاتھ جائیں۔ یہ جو غم تھا نا یہ ان کو کھایا جا رہا تھا۔ نوجوان تو چلو وہ بات کر گئے تھے نا، لیکن بڑوں کا یہ مسئلہ تھا، لیکن وہ اب اظہار نہیں کر پا رہے تھے، وادب تھے۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے اتنے صاف شفاف انداز میں یہ بات کلیئر کی نا، تو یہ سن کر انصار پکار اٹھے، یا رسول اللہ ردینا، ردینا، ردینا کا معنی ہے ہم راضی ہیں۔ یہ نا حضرت مولا علی شیر خدا نے ایک شعر میں استعمال کیا لفظ کہ ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، اے اللہ ہم تیری تقسیم پر جو تو نے ہماری قسمت بنائی ہے اس پہ راضی ہیں۔
رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا. یہ دعا بھی سکھائی گئی ہمیں. یہ اذان کی دعا سے پہلے یہ پڑھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہیں, نبی پاک علیہ السلام کے جو ہے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہیں, اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں. اور ادھر وہ سورہ مائدہ کے شروع میں بھی فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ادھر بھی یہ رضیت کو لفظ استعمال ہوا ہے. اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جدھر کہیں بھی آیا ہے وہ بھی اسی مادے میں سے ہے. تو یہاں انصار نے پھر وہی لفظ استعمال کیا. وہ میں حضرت علی پاک کی بات کر رہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ لنا علم, ہمیں اس نے علم دیا, وللجہال مالو, اور جاہلوں کو مال دیا. اب لوگ مالوں پہ بہت اطراء ہیں, بندے کو بندہ نہیں سمجھا جاتا مال کی وجہ سے. کل میں بزرگوں کی خطاب سن رہا تھا, اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ آج کل دنیا کا کیا ہے کہ جس کے پاس کچھ ہو تو وہ تو آپ کا رشتہ دار نہیں بھی ہے تو رشتہ دار ہے, اور جس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ بیچارہ رشتہ دار ہے بھی تب بھی کچھ نہیں ہے. بڑے جو مالدار لوگ ہیں وہ چھوٹے رشتہ داروں کو بھی کسی کھاتے میں نہیں لیتے کہ ہماری انسلٹ ہوتی ہے. کسی بزرگ کو دیکھا گیا ہے, وہ کسی جگہ دعوت تھی, وہ پرانے اس طرح کپڑوں میں چلے گئے جو تھے جس حالت میں, تو ادھر ان لوگوں نے اندر ہی نہیں داخل ہونے دیے شادی حالوں. بعد میں گئے اچھے کپڑے پہن کے خوب, تو پھر او جناب ادھر دور سے وہ استقبال کر رہے ہیں, آئیے آئیے تشریف لے جائیے. تو وہ اندر گئے, ادھر بیٹھے نا کرسی پہ, سامنے کھانا انہوں نے رکھا ہر قسم کا, تو وہ ایسے کپڑوں کو پکڑ کے کہتے ہیں کھاؤ تم کھاؤ تم کھاؤ. اس طرح ہنسنے کی بات نہیں, سوچو ذرا بات کو, ایسے تم کھاؤ. وہ کہتے ہیں بابا جی کیا مسئلہ ہے آپ کو, آئیے, میں انہیں کو تم نے کھلایا, میں پہلے دوسرے کپڑے پہن کے آیا تھا, تم نے مجھے اندر داخل نہیں ہونے دیا, اور اب تم مجھے اتنے آؤ بھگت کر کے اندر لے جا رہے ہو, تو یہ لباس کا ہی معاملہ ہے نا, اندر کا تو میں وہی ہوں نا, تمہیں بھول گیا ہوں گا. تو یہ جاہلوں کی سوچ ہے. ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ ہم راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم کی دولت عطا فرمائی اور جاہلوں کو مال دیا. اللہ ماشاء اللہ جو ٹھیک استعمال کر رہے ہیں, مالدار ہونا بری بات نہیں ہے, یہ بات نہیں میں کر رہا, لیکن اس پہ اترانا اور اس کو اللہ کی طرف راہ کی طرف نہ لگانا, ان لوگوں کی میں ان کو ڈینائی کر رہا ہوں. اور آگے حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ. کہ مال بہت جلد فنا ہونے والا ہے, لیکن علم ہمیشہ بقا ہی بقا ہے. اس میں کہتے ہیں نا جو چیز چوری نہیں ہوتی وہ علم ہے. آج مدرسوں پہ جناب وہ قبضے کی جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ, تو یہ مدرسہ اس بلڈنگ کا نام ہے نہیں, وہ جو ادھر اندر بیٹھا ہے نا, یہ اس کی سینے کی جو اندر چیز ہے نا, اس کو چراؤ تو پھر دیکھیں نا, یہ جگہ تم قبضہ کر لو, تم آج تمہارا اقتدار ہے, اختیار ہے, کرو. ہم تھوڑا ادھر بیٹھ جائیں گے, ادھر اپنا علم پھیلانا شروع کر دیں گے. یہ کیا بات ہے؟ یہ مالداروں کی سوچ ہے کہ یہ فلاں جگہ بھی میرے قبضے میں ہو, فلاں بھی میرے میں ہو. علم چیز ہی ایسی ہے کہ مال خرچ کرو تو شاید وہ گھٹ جائے گا, علم خرچ کرو تو بڑھتا ہے. مال چوری ہو سکتا ہے, علم چوری نہیں ہو سکتا. مال کی حفاظت مالک کو کرنی پڑتی ہے, علم اپنے جاننے والے کی حفاظت کرتا ہے. علم نور ہے. اللہ تعالیٰ حقیقی علم عطا فرمائے. یا رسول اللہ ردینا, اے اللہ کے رسول ہم راضی ہیں, یا رسول اللہ ہم راضی ہیں. اور ان پر اس قدر رقت طاری ہوئی, سبحان اللہ. رقت ویسے نا رقیق القلب, دل کا بہت بہت زیادہ باریک ہونا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب کہا جا رہا تھا نا آقا علیہ السلام کی طرف سے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے کہ جی جاؤ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو کہو کہ آ کے لوگوں کو نماز پڑھائے, میں زیادہ بیمار ہوں. تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ, جو آپ کی بیٹی ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی, کہتی ہیں سرکار میرے والد اور آپ کے یار غار بہت رقیق القلب ہے, تو وہ آپ کی جگہ مصلی پہ کھڑے ہو سکیں گے. جبکہ بلے مفتی صاحب کا وصال شریف ہوا نا, تو ادھر ابھی صبح کی نماز تھی, تو نماز میں نے پڑھائی, لیکن بھائی بھی تھے, کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی, بس میں نے بھی جو پڑھائی ہے وہ مجھے پتا ہے کہ کس طرح. تو اگر ہمارے قریبی رشتہ دار وہ چلے جائیں اور ہم اس وقت نماز میں ہونے کے باوجود بھی مشکل سے کھڑے ہوں, تو جو سارے کائناتوں کے سردار ہیں جب وہ اس دنیا سے پردہ کرنے والے ہیں تو ان کے خلیفے کی اوپر وہ کیا کیفیت ہوگی. اللہ اکبر. تو ام المومنین نے ریکویسٹ کی, تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم یوسف والیاں نہ بنو. یوسف والیاں کون تھیں؟
وہ جو حضرت زلیخا کو تانے مارتی تھیں کہ تم ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہو، فریفتہ ہو گئی ہو. تو زلیخا نے کہا کہ چلو تم میرے اوپر کس لو آوازیں، ایک دعوت کرتے ہیں، تم اس میں آنا. وہ دعوت کی جناب عورتوں کی، اور ان کے ہاتھ میں چھریاں دیں، قرآن پاک میں موجود ہے، ساتھ میں سیب بھی دیے. جی ایسے سیبوں کو پرانے دور سے بھی کاٹ کے کھایا جاتا تھا، آج لوگوں ایسے دانتوں سے شروع ہو جاتے ہیں کھڑے کھڑے جانوروں کی طرح. تو وہ کیا ہے کہ انہوں نے جناب سامنے سے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ایک جھلکی آپ نے ذرا دکھانی ہے، آپ ایک مرتبہ ان کے سامنے سے گزر جائیں. تو ظاہر ہے آپ اس وقت ان کے تھے تو آپ کو ماننا پڑا بات کو. سامنے سے گزرے نا، عورتوں کی جیسے نظر پڑی نا تو عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ رہی ہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا. قطعن ایدیہن، ہاتھ کاٹ دیے، انگلیاں کاٹ دیں. انگلیاں کہتے ہیں لیکن آیا لفظ ہاتھ ہی ہے. ہاں جی. تو جناب ان کو پتہ بھی نہیں چلا. بعد میں دیکھا تو وہ یہ کیا تھا، وہ جو حضرت زلیخا کو آوازیں کرتی تھیں یا تانے دیتی تھیں نا، ان کا حوالہ آقا علیہ السلام نے دیا کہ تم وہ والیاں نہ بنو، مجھے مشورے نہ دو، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ کرو. پھر یوسف علیہ السلام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا، نمازیں پڑھائی تھیں، 17 نمازیں آقا علیہ السلام کی زندگی مبارک میں. اور مزے کی بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ایک لقب صدیق ہے، یہ بھی قرآن پاک میں ہے، یوسف ایھا الصدیق. یہاں سے بات ادھر گئی ہے تو واپس بھی ہم اس کو لے آتے ہیں. خیر آپ نے کیا کیا جناب کہ رکت طاری ہوئی. رکت سے میں نے یہ بات کی ہے کہ وہ بہت رقیق القلب ہے. تو روتے روتے داڑیاں تر ہو گئیں، داڑیاں تھیں تو تر ہو گئیں. داڑیاں منڈاتے نہیں تھے نا، رکھتے تھے سب پاک انصار. جب جیرانہ میں اسیران جنگ کی تقسیم بھی ہو چکی، وہ بات ختم ہو گئی. اب آگے تو حوازن کی سفارت کہتے ہیں وفد کو، ایک مطلب سفیروں کا. حاضر خدمت اقدس ہوا، وفد حاضر ہوا یا سفارت حاضر خدمت ہوئی. سفارت مؤنث ہے اور وفد مذکر ہے. نبی پاک علیہ السلام کی کل بھی بتایا تھا، یہ کیا لفظ ہے؟ ہاں جی، دودھ پلانے والی، رضائی. رضائی ماں حضرت حلیمہ قبیلہ سعد بن نبی بکر بن حوازن سے تھیں. اس سفارت میں آپ کا رضائی چچا ابو سروان یا ابو برکان بھی بن عبد العزا سعد بھی تھا. سفارت کا رئیس زہیر بن سرد سعدی جشمی تھا. وفد نے پہلے اپنی طرف سے اور اپنی قوم کی طرف سے اظہار اسلام کیا اور آپ کے دستے مبارک پر بیعت کی. پھر حضرت زہیر بن سرد نے یوں تقریر کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسیران جنگ میں سے جو عورتیں چھپروں میں ہیں وہ آپ کی پھوپھیاں اور آپ کی خالائیں اور دائیاں ہیں. یعنی آپ کی وہ ردائی پھوپھیاں اور اس طرح جو آپ کی پرورش کی کفیل تھیں. جب آپ بچپن میں تھے تو اس وقت وہ آپ کو نا پرورش انہوں نے کی ہے. اگر ہم نے حارث بن ابی شمر امیر شام کا نام ہے نا یہ، یا نعمان بن منذر جو شاہ عراق ہے کو دودھ پلایا ہوتا، پھر اس طرح کی مصیبت ہم پر آ پڑتی تو ہمیں اس سے مہربانی اور فائدہ کی توقع ہوتی. یعنی وہ بادشاہ بھی اگر یہاں دودھ پی کے بچپن میں گئے ہوتے اور انہیں پتہ چل جاتا کہ ہمارے قیدیوں میں یہ لوگ شامل ہیں جن کے قبیلے نے مجھے دودھ پلایا یا ایک عورت نے، تو وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے. مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. مگر آپ سے تو زیادہ توقع ہے، ان سے بھی ہوتی تو آپ سے تو زیادہ توقع ہے. انک لعلی خلق عظیم، آپ کا مبارک شان ہے، کیونکہ آپ فضل و شرف میں ہر مکفول سے بڑھ کر ہیں. ہر مکفول یعنی کوئی کتنا بھی مہربان ہو تو مخلوق میں آپ سے بڑھ کر مہربان کوئی نہیں سکتا. اس کے بعد حضرت ابو سروان نے یوں عرض کیا، یا رسول اللہ، ان چھپروں میں آپ کی پھوپھیاں، خالائیں اور بہنیں ہیں جو آپ کی پرورش کی کفیل تھی. انہوں نے آپ کو اپنی گودوں میں پالا اور اپنے پستان سے دودھ پلایا. میں نے آپ کو دودھ پیتے دیکھا. یہ جو کوئی بڑے سے نا چچا کی جگہ بھی تھے تو کوئی دودھ پیتا بچہ آپ سے بہتر نہ دیکھا. بڑا بھی کوئی آپ سے بہتر نہیں، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے. جیسے اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا.
آپ سے بہتر نہ دیکھا، میں نے آپ کو دودھ چھڑایا ہوا دیکھا، جب آپ دودھ پیتے تھے تب بھی دیکھا، جب دودھ چھوڑ دیا آپ نے تب بھی دیکھا، کوئی دودھ چھڑایا بچہ میں نے آپ سے بہتر نہ دیکھا۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ جواب کو نہیں دے رہے ہو، آگے چل رہے ہو ماشاءاللہ، آپ بہت ڈوب کے سن رہے ہو نا، اس لیے تھوڑا بہت جواب دیا کرو جب پوچھے جائے۔ پھر میں نے آپ کو نوجوان دیکھا، چاہیے اسی طرف آ رہے ہیں ماشاءاللہ، ہاں تو کوئی نوجوان آپ سے بہتر نہ دیکھا۔ اچھا ماشاءاللہ، آگے جی، اب پورے دھیان کے ذریعے جی نہیں، آپ کو نہیں، ساتھ ساتھ ادھر بھی بات ہوتی ہے۔ کوئی نوجوان آپ سے بہتر نہ دیکھا، آپ میں خصال خیر کامل طور پر موجود تھی۔ خصال کسے کہتے ہیں جی؟ خصلت کی جمع ہے، ہاں جی۔ ادھر ایک شعر لکھا تھا فارسی کا، ہمارے حضور نے لکھوا کے رکھا تھا، مولانا عبدالرحمن جامی علیہ رحمہ کا غالباً تھا، خصال محمد، ہاں جی۔ فوت در جہاں کسے را خیال، ایسے شروع ہوتا تھا، 3-4 شعر تھے ادھر۔ دلم تازہ شد از وصال محمد، خصال محمد، اور ایسے وہ بہت محبت والے لوگ تھے، کیا بات ہے، کہیں ان کو ڈھونڈنا ہے، جاہل لوگ ہیں نسل میں ہم، میں اپنی بات کرتا ہوں تو۔ اور باوجود اس کے ہم آپ کے اہل کنبہ ہیں، آپ ہم پر احسان کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ آج کل تو کسی سے نیکی کرو تو حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں جس سے کوئی بھلا کرو پھر اس کی شر سے بھی بچنا، ٹھیک ہے، ایسا بھی ہے۔ لیکن بہرحال میں آپ کو ایک سبق دوں، وہ یہ ہے کہ کوئی اچھا کوئی برائی سے باز نہیں آتا نا، تو آپ اچھے ہو تو آپ اچھائی سے بھی باز نہ ہو، چاہیے تو یہ نہ کہ وہ برائی سے باز آ کے آپ کی طرف آ جائے، بجائے اس کے کہ آپ بھی اچھائی کرنا چھوڑ دو، کمال ہے یار۔ یہ تقریر سن کر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں نے انتظار کے بعد تقسیم کی، 10 دن میں تمہارا انتظار کرتا رہا، تم آئی نہیں نا لینے، میں تمہیں دے دیتا، اب تم اسیران جنگ و غنائم میں سے ایک اختیار کرو۔ اچھا، یا تو تم اپنے جنگی قیدی لو یا پھر غنیمتیں واپس کرتے۔ انہوں نے کہا ہم اسیران جنگ کی رہائی چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے خاندان کے حصے کا اختیار ہے، باقی کے لیے اوروں سے اجازت درکار ہے، یعنی جس چیز کے میں نے حوالے کر دیے تو تم نماز ظہر کے بعد اپنی درخواست پیش کرنا، جب سب لوگ جمع ہوں گے نا، نماز پڑھاؤں گا نا، تو نماز کے بعد پھر تم نے وہ کرنا ہے۔ وہ ادھر اس موقع پہ ایک بات مجھے یاد آئی ہے، آپ نے تو سنی ہوگی، ہے کوئی بزرگ تھے، وہ اپنی زبان پہ لفظ میں نہیں لاتے تھے، ٹھیک ہے، آگے آپ سنا سکتے ہیں۔ تو ایک بندے کو نہ سوجی شرارت میں، اس نے کہا کہ میں ان کے منہ سے میں لفظ نکلواؤں گا، تو اس نے وہ ایک دن حاضر ہو گیا جناب بزرگوں، وہ جو شیطان نے وہ اللہ تعالیٰ نے سے کہا تھا کہ تم یہ میں نے آدم بنایا تم اسے سجدہ کرو، اس نے آگے سے کیا کہا تھا؟ اب وہ لفظ ہیں انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، کس سے؟ آدم علیہ السلام سے، تو میں وہ لفظ آ جائے گا نا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نہیں کہتے، یہ میں کہہ دیں گے، ظاہر ہے کہ اس کے بغیر تو پھر ترجمہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس نے آتے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا یار صبر کرنا تھوڑا، چلو نماز کے ٹائم قریب ہونے والے، پھر نماز کی بات کرتے ہیں بات۔ تو نماز جناب وہ ہوئی، بزرگوں نے نماز پڑھائی، جیسے آقا علیہ السلام نے یہاں کو فرمایا نا کہ نماز کے بعد یہ درخواست کرنا، سب لوگ سنیں گے، تو انہوں نے بھی ایسے کیا جناب، سرکار کے غلاموں نے نماز پڑھائی۔ تو نماز کے بعد وہ دور سے بزرگ امام تھے، انہوں نے کہا وہ بیلی کدھر گیا ہے، وہ جو شیطان والا وہ واقعہ پوچھ رہا تھا، وہ پچھلی صف میں کہیں تھا، ادھر وہ کھڑا ہوا، حضور میں حاضر، میں یہی اس نے بھی کہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے نماز ظہر کی ہے نا ہمارے ساتھ ادھر ادا کرنا، پھر ادھر کی درخواست پیش کرنا، ابھی تمہیں اکیلے کے پاس جانا پڑے گا، میں نے تو اپنے جو حصے کے تھے نا اسیر قیدی وہ تمہیں دے دیے، لیکن باقیوں کا ایک ایک کے دروازے پہ کیسے جاؤ گے، تم نماز پہ آنا۔ چنانچہ نماز ظہر کے بعد انہوں نے اظہار مطلب کیا، پھر آپ نے حمد و ثنا کے بعد یوں خطاب فرمایا، تمہارے بھائی مسلمان ہو کر آئے ہیں، میری رائے ہے کہ اسیران جنگ ان کو واپس کر دوں، تم میں سے جو بغیر عوض واپس کرنا چاہتے ہیں کر دیں، یعنی کوئی قیمت نہیں لیتے تو، اور جو عوض لینا چاہتے ہیں ہم پہلی غنیمت میں سے جو ہاتھ آئے گی ادا کر دیں گے۔
آئندہ جو جنگ ہوگی نا کسی جگہ، ادھر جو غنیمت آئے گی تو اس میں سے ہم ان کے عوض ادا کر دیں گے، لیکن ان کو قیدی واپس کر دیں۔ قصہ کوتا کا معنی ہے بس مختصر کرنا، چھوٹا قد جو ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں ہاں کوتا قد، چھوٹے قد والا، شبر کہتے ہیں اسے عربی میں چھوٹے قد والے کو۔ کل شبر شریر الا علی، حضرت مولا علی نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے جتنے چھوٹے قد والے ہیں نا شرارتی ہوتے ہیں مگر علی کو چھوڑ کر، اور کل طویل احمق الا عمر، جتنے بھی لمبے ہوتے ہیں نا اکثریت ان میں بے وقوف ہوتے ہیں مگر حضرت عمر کو چھوڑ کر۔ یہاں بھی ایک واقعہ یاد آیا لیکن وہ نہیں کرتا، آگے چلتے ہیں۔ قصہ کوتا، چونکہ قصہ کوتا کر چکے ہیں، تو تمام مہاجرین و انصار نے بغیر عوض واپس کر دینا منظور کر لیا۔ 1 منٹ رہتا ہے 12 بجنے سے، سبحان اللہ، اور ہمارا بھی آخری جملہ ہے۔ اس طرح 6000 رہا کر دیے گئے، 6000 قیدی بلا عوض رہا ہو گئے۔ یہ ہجرت کے 8 سال کا آپ نے بیان پڑھ لیا۔ انشاءاللہ العزیز پرسوں ہجرت کے 9 سال کا آغاز ہوگا، اور کل انشاءاللہ تعالی مکرم پاک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کوئی بات غلط نکلی تو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔